باواز بلند صلوات وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ تقریباً ہمارے پاس ابھی 16 کے قریب سوال ہیں جن کے ہم نے جواب دینے ہیں۔ 10 امام زمانہ کے بارے میں ہیں، 2 حیا کے بارے میں ہیں، 2 امتحان کے بارے میں ہیں، اور مختلف موضوعات پہ سوالات ہیں۔ میں آج پہلے کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا اس اپنے ٹاپک کو وائنڈ اپ کریں کسی حد تک آج، کیونکہ کل شاید ہمارا درس نہیں ہے، آخری ہے ماشاء بس ہاں، تو بس پھر ایسے کرتے آج ہم اس اپنے ٹاپک کو کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے کسی حد تک پہنچاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر ٹائم رہا تو انشاءاللہ ہم سوالات پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن اگر بہت ساروں کے سوالات رہ گئے، جیسے ابھی بھی ایک سوال آیا ہے، تو ان کا کیا نام ہے، یہ کوشچنز کی لسٹ ہے پوری، تو اب کیا نام ہے ان کے سوالات جو ہیں جواب ہم کوشش کریں گے کہ اگر آج ٹائم رہا تو انشاءاللہ ہم دیں۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، یہ بہترین سوال ہے، یہ کنیکٹڈ ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے مرحومین کو یاد کیجئے، اپنے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآل طیبین الطاہرین معصومین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کا ہم نے شبہ قدر سے آغاز کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ دعا کس طرح سے مانگیں کہ جلدی قبول ہو، آداب دعا، پھر ہمارا ارادہ تھا کہ انشاءاللہ شرائط دعا پر بھی گفتگو ہو، اور اسی طرح کیا نام ہے دعا کی رکاوٹوں پر بھی گفتگو ہو۔ البتہ درمیان میں مختصر اشارے ہوتے گئے، لیکن جس تفصیل سے گفتگو ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو ہمارا درس کا مقصد یہ تھا کہ 2 طرفہ کمیونیکیشن رہے، اس میں الحمدللہ تھوڑا تھوڑا ہم رفتہ رفتہ کامیاب ہوئے کہ جن کے ذہنوں میں سوالات آتے تھے وہ سوال پوچھتے تھے۔ ہم نے کہا دعا کرنے سے پہلے دعا کے آداب کیا ہیں؟ اللہ کا شکر کر، میرے اللہ تو نے مجھ پہ کرم کیا، احسان کیا۔ پھر ہم نے کیا کہا کہ اس کے بعد پھر شکر کے بعد توبہ کرو، میرے اللہ مجھے معاف کرو، میرے اللہ میں نے غلطی کی، تو نے آنکھ دی میں نے گناہ کیا۔ پھر کیا صلوات پڑھو، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل۔ پھر ہم نے کہا فقیری کرو، ہاتھ بلند کر کے، یعنی فقیری کے انداز میں، عاجزانہ انداز میں۔ اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ عزم ہو، ارادہ ہو، جو کام تمہارا ہے وہ کام اللہ کی گردن پہ نہ ڈالو کہ بھائی یہ تو اللہ، یہ بھی اللہ کرے گا۔ شادی تم کرو گے تب تمہیں اللہ بیٹا یا بیٹی دے گا، لیکن شادی بھی تو کہ اللہ میں شادی نہیں کروں گا، مجھے حضرت مریم کی طرح بچہ دے دے، تو وہ تو ایسی باتیں جو ہیں نہیں مانگنی۔ ارادہ کرنا ہے، اور اس ارادے کے بعد جب دعا مانگو گے کہ وہ کہتے تم محنت کرو، اللہ سے برکت مانگو، دیکھو پھر اللہ کیسے تمہیں عطا کرے گا۔ اب ایک اور ادب جس پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے امید سے مانگو۔ جب تم کیا نام ہے اللہ سے مانگ رہے ہو نا، تو نا امیدی سے نہ مانگو۔ نا امیدی ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہان کبیرہ میں سے ایک بہت بڑا گناہ جو بیان کیا جاتا ہے، اور ذنوب کبیرہ، جو گناہان کبیرہ کتاب جو ہے نا وہ ضرور پڑھیے گا۔ کچھ کتابیں ہیں اس کو پڑھنا میرے خیال میں جوانوں کے لیے، بزرگ سب کے لیے، علیکم السلام، بہت ضروری ہے۔ ذنوب کبیرہ، گناہان کبیرہ، گریٹ سنس۔ اس میں شہید دستغیب نے شرک کے بعد، یعنی شرک کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ جو لکھا ہے الیأس، نا امیدی۔ جی ہاں، نا امیدی، یأس، یأس، ہاں ٹھیک ہے نا۔ تو شرک کے بعد انہوں نے جو ریسرچ کی، ان کی نظر میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ انہیں نظر آیا وہ کیا نظر آیا؟ نا امیدی، یأس، اللہ کی رحمت سے نا امید۔
وہ آپ نے واقعہ سنا تھا نا کہ اللہ کتنا رحمان الرحیم ہے، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بڑا گنہگار کون؟ کہا دروازے پہ چلے جانا دیکھنا جو دروازے سے سب سے پہلے نکلے وہ. پھر کہا سب سے نیک انسان کون؟ کہا دروازے پہ چلے جانا جو سب سے آخر میں آئے، وہی آدمی تھا. تو اللہ کا نبی حیران ہو گیا کہ کیوں؟ یہ تو صبح سب سے بڑا گنہگار یہی دکھایا، اب سب سے نیک وہی دکھا رہا ہے، کیا بات ہے یا اللہ؟ اللہ نے کہا اگر وہ گنہگار تھا تو میں رحمان الرحیم تو ہوں. جو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ پہاڑ سے بڑی زمین ہے، بڑی اس زمین سے بڑے آسمان ہے، آسمان سے بڑا تو میرے باپ کے گناہ ہے، تیرے باپ کے گناہ سے بڑی اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت سے نہ جب دعا مانگ رہے ہیں اس وقت اگر آپ، اکثر لوگ کہتے ہیں میرے اللہ دے دے، لیکن ان کے دل میں یہ ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ دے گا کہ نہیں اللہ نہیں دے گا، کہاں مجھے اللہ یہ چیز دے گا. یہ نا امیدی بڑی خطرناک ہے. نا امیدی انسان کو ناکام بناتی ہے. یہ یأس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی انسان کو. اب دیکھیں علامہ طباطبائی کتنے بزرگ عالم دین، ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ بہت کند ذہن تھے، یعنی اتنے ہوشیار ہائی فائی طالب علم تھے کہ وہ فوٹو کاپی میموری ہو اور جناب بڑے تیز تھے نہیں. اب اگر یہ نا امید ہو جاتے اور چھوڑ دیتے کہتے بھائی میں تو بھائی کہاں، یہ اتنا بڑا دین اتنا بڑا علم میں کہاں حاصل کروں گا، اگر چھوڑ دیتے یا وہ طالب علم نہ بنتے یا اگر محنت نہ کرتے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے تو کیا ہوتے؟ ایک چھوٹے سے نارمل پیش امام بنتے کسی مسجد امام بارگاہ کے، یہی ہوتا نا. لیکن وہ نا امید نہیں ہوئے، کن ذہنی کے باوجود محنت کی، اللہ سے مدد مانگی، محنت کی، اللہ سے مدد مانگی، علامہ طباطبائی بن گئے. یہ نا امیدی جو ہے بہت بہت انسان کو نقصان دے سکتی ہے. اور یاد رکھیے قیامت کے دن کہتے ہیں نا مرنے کے بعد اعمال نامہ بند ہو گیا، نہ کوئی نیکی بڑھا سکتے ہو نہ کوئی گناہ گھٹا سکتے ہو. لیکن قیامت کے دن کون سی چیز نجات دے سکتی ہے؟ عجیب کمال کی روایت ہے. بھائی مر گیا نا، اب تو کیا نجات ملے گی؟ اب تو قیامت میں تو ہمارے بچے نسلیں بھی ختم ہو گئی، قیامت یعنی سب ختم ہو گیا، دنیا ختم ہو گئی، اب قیامت آ گئی. کون سی چیز نجات دے گی؟ اعمال نامہ بند ہے. روایات بتاتی ہیں قیامت کے دن جو چیز گنہگار کو نجات دے سکتی ہے وہ اللہ کی رحمت پر امیدواری. عجیب ہے، اعمال نامہ بند ہے، کوئی نیکی نہیں، بچے بھی نہیں دنیا میں کہ وہ ثواب بھیجیں. قیامت آ گئی، اب وہ گنہگار کو لے جا رہے ہیں زبردستی کھینچ کے. روایت بتاتی وہ بار بار کے ہاتھوں میں زنجیر ہے، سامنے جہنم میں، اسے لے جا رہے، گنہگار ہے، وہ مڑ کے یوں دیکھے گا. تو فرشتے کہیں گے کہاں دیکھ رہے ہو؟ کہے گا میں اللہ کے کرم اور رحمت پہ اس سے زیادہ امیدوار تھا، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا کریم خالق مجھے جہنم میں ڈال دے گا، اتنا رحمان اور رحیم خدا مجھے جہنم میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. تو میں اللہ کی رحمت کو دیکھ رہا ہوں کہ شاید وہ مجھے بچا دے. اللہ کہتا زنجیریں توڑ دو، اسے جنت میں بھیج دو. یہ میری رحمت پہ امیدوار ہے. یہ امید دیکھ کیسے انسان اگر اللہ کی رحمت پر امیدوار ہو کیسے اسے نجات مل سکتی ہے. اور سیم تھنگ دنیا میں بھی ہمیں طاقت ملتی ہے کس سے؟ اس امید سے کہ اگر ہم امیدوار ہوں کہ ہم انشاءاللہ یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اکثر جو ناکام کیوں ہوتے ہیں اکثر لوگ؟ یہ دعا کا ادب ہے کہ با امید کے ساتھ دعا کرو. ناکام کیوں ہوتے ہیں اکثر لوگ؟ کیونکہ وہ شروع میں ہی کہتے ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ ناکام جائے گا، نہیں ہوگا. یہ دیکھیے یہ نا امیدی بہت خطرناک ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کوئی مشورہ کسی دوست کو دیتے ہیں کتنا بزنس کے بارے میں یا بالکل اچھا مشورہ ہوتا ہے بڑا مشورہ، تو وہ کیا کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا، ناکام جائے گا، کامیاب نہیں جائے گا. یہ لوگ جو نا امید ہوتے ہیں یہ اکثر آپ دیکھیں گے جس چیز میں نا امید ہے اس چیز میں وہ ناکام ہوتے ہیں. میں آپ لوگوں کے کمیونٹی کی ایک مثال دیتا ہوں. میں نے 4-5 دن پہلے کہا تھا کہ دعائے کمیل رکھیے یہ والی، لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ انٹری فیس ہوگی 100 یورو، اور وہ 100 یورو بھی امام بارگاہ کو ملے گا، مولانا کو نہیں ملے گا. پھر کچھ لوگوں نے کہا مولانا 100 یورو نہیں دے سکے تو کیا کریں؟
میں نے کہا چلے 1000 صلوات اس دن، یعنی پورا جو جمعرات کا جو دن ہوگا تھرسڈے والا، 1000 صلوات امام زمانہ کو یا ہدیہ کریں یا 100 یورو امام بارگاہ کو دیں۔ میں نے کہا مینجمنٹ کو کہ یہ آپ میسج بنا دیں مولانا صاحب کی طرف سے ایک ٹیسٹ، پتا تو چلے نا کہ بھائی کتنے مومنین ماشاءاللہ دین کے لیے، دعائے کمیل کے لیے 100 یورو دینے کو تیار ہیں۔ تو ڈر گئے سب، مینجمنٹ والے گھبرا گئے، کہا مولانا نہیں ہو سکتا، مسئلہ ہو جائے گا، لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچیں گے، یہ ناامیدی ہے نا۔ تو جو کمیونٹی اس طرح کے نئے کام کرنے میں گھبراتی ہے وہ میں نے دیکھا ہے دنیا بھر میں، جو سینٹر کی مینجمنٹ نئے کام اس طرح کے نا اٹریکٹیو کام کرنے سے گھبراتی ہے، تو وہ اکثر اس معاملے میں شاید دوسری چیزوں میں کامیاب ہوں، بزنس میں کامیاب ہوں، دنیا داری میں کامیاب ہوں، لیکن اس ایک خاص چیز میں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اور آپ دیکھیے آپ کی کمیونٹی میں، آپ کی کمیونٹی کتنی کامیاب ہے وہ خود آپ بہتر جانتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے ایک تو آپ کو امید کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ٹرائی کریں، بسم اللہ کریں، دیکھتے ہیں جتنے لوگ آئے۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے میں نیلسن میں تھا، نیلسن ایک شہر ہے مینچسٹر کے قریب UK میں، تو میں نے کہا نماز فجر کتنے بجے ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا مولانا 6 بجے۔ اور میں نے کہا کہ دعائے ندبہ آپ لوگ کب پڑھتے ہیں؟ کہا مولانا ہم سنڈے کو پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا دعائے تو پھر آپ اس پہ بھی نہ ہنسیے جس نے بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا دی، تو آپ خود بھی سنڈے کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا مولانا چھٹی ہوتی ہے جمعے کو تو بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ان کو موٹیویٹ کیا، میں نے کہا آئیے ایک کام کیجیے، اب میں آ ہی گیا ہوں تو آئیے ایک ٹرائی کریں، ایک ٹیسٹ کریں۔ کہ کیا ٹیسٹ کریں؟ میں نے کہا اعلان کر دیجئے کہ مولانا کریں فلاں دن جمعے کو صبح 6 بجے نماز جماعت مولانا پڑھائیں گے، اس کے بعد دعائے ندبہ ہوگی۔ مولانا نہیں آئیں گے لوگ، بچوں کو اسکول جانا ہے، لوگوں کو کام پہ جانا ہے۔ میں نے کہا ناشتہ بھی رکھیے گا۔ کہا ناشتہ کھانے کا ٹائم کہاں ہوگا مولانا؟ میں نے کہا اسکول کتنے بجے شروع ہوتا ہے؟ کہا مولانا 7:30 بجے لوگ نکلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بچوں کو بولیے گا کپڑے یونیفارم پہن کے آئیں، آفس والوں کو بولیے گا آفس کے کپڑے پہن کے آئیں، نہا دھو کے برش کر کے آئیں، یہاں 6 بجے نماز، 6:15 بجے دعا شروع ہوگی، اور میں آدھے گھنٹے پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، اس کے بعد 15 منٹ ناشتہ ہوگا، ٹھیک 7 بجے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کہا مولانا مشکل لگ رہا ہے، نا امید تھے، پریشان تھے۔ میں نے کہا بسم اللہ تو کرو، آپ حیران ہو جائیں گے، میں خود حیران ہو گیا۔ 15 سے 20 بچے جو 7 سال سے 12 سال کی ایج کے تھے، اسکول یونیفارم پہن کے آئے تھے، صبح 6 بجے نماز پڑھی، دعائے ندبہ پڑھی، ناشتہ کھا کے اسکول چلے گئے۔ اور وہ مومنین ابھی تک بتاتے کہتے مولانا وہ جو دعائے ندبہ آپ نے پڑھی تھی نا، وہ آج تک کیا نام ہے یادگار ہے۔ پاکستان میں نے ایک مرتبہ وہاں پہ 5 بجے صبح نماز کا ٹائم تھا، میں نے کہا نماز کیا؟ کہا مولانا وہاں بھی پاکستان میں جمعے کے دن نہیں چھٹی ہوتی، پہلے ہوتی تھی آج کل نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا مولانا کہاں لوگ آئیں گے؟ اور وہ علاقہ ایسا تھا جو آپ لوگ کی طرح گاڑی والے لوگ نہیں تھے، گاؤں سے لوگ آتے تھے، کوئی موٹر بائک پہ، کوئی پیدل۔ صبح 5 بجے نہ رکشہ ملے گا، نہ وہ کیا ہے وہ ٹانگا بولتے ہیں ہم لوگ، آپ لوگ کیا بولتے ہیں وہ جو گھوڑا ہوتا ہے، ہاں گھوڑا گاڑی، نہ وہ ملے گا، کچھ نہیں ملے۔ صبح 5 بجے وہاں، صبح 5 بجے تقریباً 1,500 لوگ آئے دعائے ندبہ پڑھنے۔ پہلے لوگ پریشان تھے، انہوں نے کہا مولانا یہ بیزتی ہو جائے گی، ناکام جائے گا، نہیں ہوگا۔ نا امید نہ ہو، ٹرائی تو کرو، کوئی تمہیں مارے گا، کوئی پیٹے گا۔ اگر یہ مثال آپ کی مینجمنٹ ٹرائی کرتی کہ بھائی دعائے کمیل کی انٹری فیس 100 یورو ہے، کیا پتا 50 لوگ آ جاتے، امام بارگاہ کو 5,000 کا فائدہ بھی ہو جاتا۔ ہاں بھائی، ایک ڈونیشن امام بارگاہ کو مل جاتا، اور اس کے علاوہ پتہ چلتا کہ یہ 50 وہ مومن ہیں جو عشق مولا میں دعائے کمیل میں 100 یورو دینے کو تیار ہے، اور جس بیچارے کے پاس نہیں ہوتے وہ 1000 صلوات پڑھ کے بتاتا بھائی میرے پاس نہیں تھے، میں نے 1000 صلوات پڑھ لی۔ ایک پتہ تو چلتا نا۔ یہ فیئر بڑا خطرناک ہے، فیئر آف کرٹیسائز۔ اس پہ میں اوپر بات کرنے والا تھا، لیکن اب یہ بات آگے تو بتا دوں۔ وہ انسان جس میں فیئر آف کرٹیسائز ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، میں سوچوں لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر میں حق پر ہوں، مولا حسین نے یہی تو سکھایا، مولا علی اکبر نے یہی سکھایا، مولا قاسم نے یہی سکھایا، ہم حق پر ہیں، ہاں حق پر ہیں۔ اگر حق پر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر میں کام صحیح کر رہا ہوں، اگر میں بات صحیح کر رہا ہوں، تو پھر فیئر آف کرٹیسائز کیوں؟ کرٹیسائز تو سب کریں گے، ہر انسان کرٹیسائز کرے گا، کیونکہ ہر انسان کا ذہن ہے، دو بھائیوں کا ذہن سیم نہیں۔
اب ہزاروں لوگ ہیں, آپ ایک نیا کام کریں گے, آپ کو پتا ہے کام صحیح ہے, بسم اللہ شروع کریں, کرٹیسائز ہوگا, آخر لوگوں کو پتا چلے گا یہ کام ٹھیک ہے تو لوگ آپ کے ساتھ ہی آ جائیں گے, لوگ آپ کے سپورٹر ہوں گے. لیکن وہ جس کے ذہن میں فیئر آف کرٹیسائز ہے, نا امید ہوتا ہے, نہیں کر سکتے, مر جائیں گے, نقصان ہو جائے گا, بستی ہو جائے گی, خراب ہو جائے گا, اور شروع سے کام ہی نہیں کرتے. بزنس میں بھی جتنے, اب یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ رسک کریں, لیکن مومنین خود جو بزنس مین ہمیں بتاتے ہیں, کہتے ہیں مولانا ہمیں جو اکثر کامیابیاں ملی ہیں نا, اللہ پر توکل کرتے ہوئے رسک کرنے میں ملی ہیں. جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں, البتہ آپ کو یہ بھی بتا دوں جو بڑے بزنس مینوں کی ٹیکنکس ہیں, آپ سارے بزنس مین ہیں, میں آپ کو کیا ٹیکنک سکھاؤں صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کل سے اگر آپ رسک کریں تو پھر اگر نقصان ہو گیا تو مجھ پہ نہ ڈالیں. میں آپ کو ایک یہ ٹیکنک بھی بتا دوں. ایک بزنس مین نے اچھی بات کی, اس نے کہا اگر میرے پاس $1,00,000 ہے تو میں اس کو ڈیوائڈ 3 کرتا ہوں. ایک وہ بزنس ہے جس میں 50-50 ہے, 50% کیا نام ہے مجھے چانس ہے کہ بینیفٹ ہوگا, 50% چانس ہے نقصان, اس میں 30,000 ڈال دوں گا. ایک وہ بزنس ہے جس میں مجھے 90-10 ہے, یعنی 90% نقصان ہے لیکن 10% فائدہ ہے, لیکن وہ فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ کیا نام ہے اگر مل گیا تو میں بہت کامیاب ہو جاؤں گا, کہ اس میں 30 ڈال دوں گا. پھر ایک بزنس ہے جو بالکل کیا نام ہے 90% بینیفٹ ہے, فائدہ کم ہوگا لیکن کیا نام ہے اگر نقصان ہوا تو 10% ہوگا, تو وہ کم فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ان دو بزنسز میں 50-50 میں نقصان ہو گیا, 90-10 میں نقصان ہو گیا, تو میرے پاس کچھ تو ہوگا بجٹ بچا ہوا, پھر قرض دار تو نہیں رہوں گا. کہ میں اس پہ رسک کرتا ہوں لیکن اتنا نہیں کرتا کہ پورے پیسے اس میں لگا لوں, ڈیوائڈ 3 کر لیتا ہوں. اگر 1,00,000 ہو تو 30-30 40 فار ایگزامپل کر لیتا ہوں. لیکن اکثر بزنس مین نے کہا کہ ہم اللہ پر توکل کر کے جب رسک کرتے ہیں, کئی انہی معاملات میں ہمیں بزنس ملتا ہے جن میں ہم نے رسک کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں اتنا لگا دو اور کیا نام ہے انشاءاللہ تمہیں فائدہ ہوگا, اور اس میں تھوڑا سا رسک ہوتا ہے, ہم رسک کر لیتے ہیں, اللہ پہ توکل کرتے ہیں. یہ جو انسان خوف میں ہے یہ اللہ پہ توکل نہیں کر رہا, نا امیدی یعنی کہ اللہ پہ توکل نہیں. اور اس دن بھی میں نے ذکر بتایا تھا, آج پھر بتایا ہوں, کوشش کریں اگر آپ میں امید پر خدا نہیں, اللہ پر آپ توکل نہیں کر رہے تو اس پر عمل کریں. آمنت باللہ العلی العظیم وتوکلت علی الحی القیوم, یہ ذکر کرتے ہیں, آمنت باللہ العلی العظیم وتوکلت علی الحی القیوم, آمنت باللہ العلی العظیم وتوکلت علی الحی. اس طرح کے کئی اذکار ہیں توکل کو بڑھانے کے لیے, اس پہ عمل کریں, توکل بڑھائیں. اب نا امیدی جو ہے انسان کو بہت نقصان دیتی ہے, اس پہ ہم نے مختصر گفتگو کی. اور اس کے بعد جو ہے جس ادب پہ گفتگو کرنی ہے وہ ادب ہے سخاوت. میں نے نا امیدی پہ تقریباً بہت میٹر کلیکٹ کیا تھا, لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس قلیل ہے, میں چاہ رہا ہوں ایک دو دوسرے آداب پر بھی مختصر سی گفتگو ہو جائے. تو ایک ادب کیا ہوا, ہم نے کیا بتایا, ایک ادب ہے توبہ, شکر, توبہ, صلوات, فقیری کے انداز سے مانگنا, ہاتھ بلند کر کے مانگنا, عزم, ارادہ. اس کے بعد پھر ہم نے کیا بتایا, امید, اللہ کی رحمت پہ امیدوار رہیں. یہ امید بر خدا ہے جس نے اسلام کو اتنا آگے بڑھایا ہے. ورنہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں کئی مقامات ایسے تھے جہاں پہ لوگوں نے کیا نام ہے بالکل نا امیدی کا اظہار کیا تھا کہ اب ختم ہو گئے, اب نابود ہو گئے. لیکن رسول خدا نے امید دلائی, مولا علی نے امید دلائی, اور ماشاءاللہ کامیابیاں مسلمانوں کو نصیب ہوئیں. اب جب دعا کرو امید کے ساتھ کہ مجھے خدا دے گا, میرے اللہ تیرے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں, تو ہی مجھے دینے والا ہے, اور میری تجھ پر امید ہے, یقین ہے کہ تو مجھے دے گا. جو ہم اوپر موضوع پہ گفتگو چل رہی ہے نا مجلس میں کہ یقین کامل, وہ میں اکثر یقین کامل کہتا ہوں. تو ہمارے ایک مومن دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہر مجلس میں میرا نام کیوں لیتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے تو نام نہیں لیا. کہا بالکل آپ کہتے ہیں یقین کامل, ان کا نام کامل بھائی ہے. تو کہتے ہیں آپ روز میرا نام لیتے ہیں. میں نے کہا چلیے کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا کم آپ کا نام لوں. تو یقین کامل کے ساتھ جب آپ مانگیں گے تو کیا ہوگا, آپ کو عطا ہوگی. یقین کامل ہوئی امید ہے اللہ پر امید. وہ واقعہ جو میں نے اوپر درس میں مجلس میں سنایا تھا کہ وہ اپنے عام انسان پہ, اپنے مالک پہ اسے یقین تھا, امید تھی, توکل تھا, اور اس بیچارے کو اللہ پہ توکل نہیں تھا تو پریشان ہو گیا. اب اس کے بعد جو ادب ہے, اپنے سوالات تیار کیجئے, ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے سوالات پہ آئیں گے, نہیں تو پھر ہمارے پاس لسٹ ہے سوالات کی, اس پہ گفتگو کریں گے. اب 7واں ادب کہ ہم دعا کرنے سے پہلے کس چیز کا خیال رکھیں, یا دعا کرنے کے دوران کس چیز کا خیال رکھیں. یہ بہت ضروری ہے. آپ کہیں گے مولانا اس کا دعا سے کیا لینا دینا, لیکن بہت لینا دینا ہے. پہلے دن میں نے کہا تھا لیکن اب تھوڑا سا کھول کے کہوں گا. دعا مانگنے سے پہلے دعا کا جو ایک ادب ہے وہ سخاوت ہے. آپ کہیں گے کیا مطلب مولانا؟
کہ ہم دعا مانگنے سے پہلے 5 یورو کسی غریب کو دے کر آئیں, 10 یورو صدقہ نکال کے آئیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اچھی بات ہے, ثواب ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کر کے آئیں گے دعا کرنے سے پہلے تو کیا ہوگا, وہ آپ کو دعا دے گا, اس کی دعا آپ کے حق میں جلدی قبول ہوگی, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہاں میں کچھ کسی اور کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. مومنین آتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا ہمارے مجلس کرتے ہیں, فار ایگزامپل 21 رمضان کی مجلس کا اسپانسر کون ہے, فلاں رام جی, فلاں بھیم جی, فلاں کھیم جی, مثال دے رہا ہوں, اس کا کوئی نہ کوئی نام ہے, فلاں صاحب ہے. کتنا خرچہ ہوا, 5000 یورو خرچہ ہوا, کیونکہ اس دن مٹن تھا, بیف تھا, اسٹیک تھے, شامی کباب تھے, مثال دے رہا ہوں, یہاں تو نہیں تھا 21 کو, لیکن میں مثال دے رہا ہوں. تو اس نے 5000 یورو خرچہ کیا. اس سے پوچھو کیوں خرچہ کیا, کہتا ہے کہ تاکہ مرحوم والدین کو ثواب ملے. ٹھیک ہے, بسم اللہ, بہت اچھی بات ہے, اللہ انشاءاللہ دے گا. اور پھر وہ لسٹ دیتے ہیں مولانا صاحب کو نا, مولانا صاحب یہ ہمارے مرحومین کے نام ہیں, 50 جد و اجداد کے نام اس میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ میں کراچی میں ایک جگہ پہ گیا, مجھے انہوں نے تقریباً اتنا کوئی بکلیٹ ہاتھ میں دیا, 900 نام تھے اس میں. کہا مولانا ان ناموں کو لیجیے اور ان کے لیے فاتحہ پڑھوائیے. میں نے 2 4 5 لیے, میں نے کہا باقی جس جس کا نام لکھا ہے خدایا تو جانتا ہے, اس کو ثواب پہنچا دینا. 900 نام تھے. وہ مجلس کوئی ایسی اجتماعی ان کی مجلس تھی, وہ کیا نام ہے, 9 ذی الحج کو دعا عرفہ کی کوئی ایسی مجلس کرتے ہیں. پورے سال کے جتنے بھی مومنین جو 500 1000 روپیہ دیتے ہیں, زیادہ نہیں دے سکتے, ان کو بولتے تم آؤ اسپانسر کرو, 500 روپے 1000 روپے ہم تمہارے مرحوم کا نام لکھ دیں گے, ڈال دیں گے. اور ظلم بیچارے مولوی پہ کہ 900 بیچارے لوگوں کے نام لے, وہ 1 گھنٹہ مجلس پڑھے یا 900 لوگوں کے نام پڑھتا رہے. اور نام بھی عجیب غریب ہوتے ہیں, کئی مرتبہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. بہرکیف تو ایک تو وہ ثواب چلا جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا فلاں کے مرحومین کو, وہ 50 نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسپانسر جو بھی ہے, اس کا اسپانسر کا نام بھی نہ معلوم ہو, ہم کہیں خدایا آج کی مجلس کا ثواب یا اس سورہ فاتحہ کا ثواب اسپانسر کے تمام مرحومین کو مل جائے, یا جو مرحومین کو اسپانسر ثواب پہنچانا چاہتا ہے مل جائے. اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو پہنچانا ہے. اچھا, اب میں سخاوت پہ گفتگو کر رہا ہوں. اب کیا ہوتا ہے, مومن نے وہ کوئی کھیم جی, بھیم جی, رام جی جو بھی تھا, جس نے 21 رمضان کی مجلس کی تھی, فار ایگزامپل 5000 یورو اس نے خرچہ کیا تھا تاکہ اس کے بابا کو ثواب ملے مرحوم کو, اس کے اماں کو ثواب ملے مرحوم کو. اب اس نے لسٹ دے دی, مولانا صاحب نے لسٹ پڑھی, فلاں بھیم جی, فلاں کھیم جی, فلاں رام جی, فلاں 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 فلاں. آخر میں مولانا صاحب نے کہا کہ جملہ مومنین و مومنات, یعنی یہ فاتحہ جو آپ پڑھیں گے دوسرے مومنین کو بھی ملے, دوسری مومنات کو بھی جو بیچارے مرحوم ہو گئے ملے, شہداء اسلام کو بھی ملے, جو علماء گزر گئے ان کو بھی ملے. مجلس کے بعد بانی مجلس ناراض آ جاتا ہے, مولانا صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے, خرچہ ہم نے کیا, ثواب آپ نے دوسروں کو بھیج دیا. خرچہ ہم نے کیا, آپ نے ثواب ڈیوائڈ کر دیا. وہ 5000 یورو تو میں نے اپنے مرحومین کے لیے کیا تھا, یہ آپ نے دوسروں کو کیوں بھیج دیا. اب یہ کنجوسی ہے. نمبر 1 پہلی بات, یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے. نمبر 1 پہلی بات, ثواب آپ کے مرحوم کا کم نہیں ہوگا, آپ کے مرحوم کا ثواب کم نہیں ہوگا, بلکہ اللہ کہے گا اچھا اس بندے خدا نے اپنے مرحومین کے لیے تو محنت کی, لیکن اس کے مرحومین کی وجہ سے جب دوسروں کے مرحومین کو برکت مل رہی ہے, یہ دوسروں کو بھی دے رہا ہے, تو اللہ تمہارے مرحومین کو اور زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اسپیشل ٹریٹ کرے کہ بھائی یہ تو بھائی اس کے بچے نے اپنے ماں باپ کے لیے بھی بھیجا, لیکن وہ سارے قبرستان کے پڑوسیوں کے لیے بھی بھیجا, اور وہ مرحوم بھی جب دعا دیں گے تو آپ کے ماں باپ کو زیادہ ثواب ملے گا. اور دوسری بات, ثواب کم نہیں ہوتا. اس کی آسان مثال, ایک شمع ہے, اس سے آپ جتنی شمع جلا دو, کیا یہ والی شمع بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی نا. یہ جب تک جل رہی ہے آپ اسے دوسری جمع, یہ نہیں بجھے گی, تیسری یہ نہیں بجھے گی, تو کیسے آپ کا ثواب کم ہوگا؟ تو یہ نہ کہیے کہ مولانا صاحب بس ہمارے مرحوم کا نام لیجیے گا, کسی اور کے مرحوم کا نام لینا بالکل الاؤڈ نہیں ہے. نہیں, لینے دیں. یہ ضرور کہ جملہ مومن مومنات جتنے بیچارے مومن گزر چکے ہیں, جو بے وارث مومنین ہیں, ان کو ثواب ملے, تاکہ ان کے صدقے میں شاید آپ کے مرحومین کو اور زیادہ ثواب ملے. تو اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے. ادب ہے یہ دعا کا, سخاوت. اور جیسے میں نے پہلے دن کہا تھا, بالکل پہلے دن, اور یہ آج آخری دن اسے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دعا کے لیے
جب آپ ان آداب کا خیال کر لیں پھر امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں. پھر کیا سخاوت کیا ہے؟ دوسروں کے لیے دعا کریں. یہ دعا کے ادب سخاوت اسے کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے دعا کرو, غریب, یتیم, مسکین, اپنے لیے بعد میں دعا کرنا. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ مولا علی جب میرے آقا علی اتنے سخی ابن سخی ہیں, تو علی کا چاہنے والا تو کنجوس نہیں ہوتا. جو پکا حقیقی علی والا ہو نا, سچا شیعہ ہو, وہ کنجوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, تو وہ سخی ہوتا ہے. جیسے میرے مولا علی سخی, تو ہم بھی سخاوت کا کوشش کریں کہ تھوڑی سخاوت مولا جیسی ہو جائے. تو انشاءاللہ اس میں کوشش کیجیے گا. اچھا, آپ ایک کمال کی حدیث اور روایت سنیے اسی سخاوت کے متعلق. جب آپ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو میں نے کہا کہ آپ کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے, آپ کو کیا نام ہے بینیفٹ ملتا ہے. حدیث بتاتی ہے 1,00,000 فرشتے, کتنے؟ 100 نہیں, 1000 نہیں, 10,000 نہیں, 1,00,000. اور وہ بھی کون؟ معصوم فرشتے. فرشتے تو گنہگار نہیں ہیں. 1,00,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اب آپ خود بتائیے. اچھا, جب اپنے لیے دعا کریں گے یہ فرشتے دعا نہیں کریں گے آپ کے لیے؟ جب آپ صرف کہیں گے میرے اللہ مجھے فلاں چیز دے دے, اور تمام شرائط کے مطابق کیا نام ہے آپ نے دعا کی, فار ایگزامپل, فرشتے آپ کے لیے ادھر دعا نہیں کریں گے 1,00,000. البتہ وہ الگ بات ہے کہ آپ کس مقام پہ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں. مثال مولا حسین کے حرم میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں, شب قدر بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں, اور دیگر جو باتیں آپ کو ہم نے بتائیں اگر ان پر عمل کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے. لیکن جب آپ دوسرے کے لیے پہلے دعا کرتے ہیں پھر اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ 1,00,000 فرشتے آپ کے لیے دعا. خدایا یہ تیرا کتنا نیک بندہ ہے کہ یہ دوسرے مومنین کے لیے دعا کر رہا ہے, تو اس کی دعا بھی قبول کر لے. تو دعا میں سخاوت ہونی چاہیے. اب بہت ساری دیگر باتیں تھیں وہ میں نے سمجھیے چھوڑ دیں کیونکہ اس میں ٹائم نکل جائے گا بہت زیادہ. تو یہاں تک ہماری بات رکی کہ یہ ہم نے تقریباً 7 ادب دعا کے بتا سکے, اس سے زیادہ نہیں بتا سکے. میرا یہ ٹارگٹ تھا کہ 10 ادب بتائیں گے, 10 شرائط اور 10 رکاوٹیں. تو یہ 30 تقریباً اس میں گھنٹے کی ضرورت تھی, لیکن ہم 10 گھنٹے زیادہ آپ کی خدمت میں نہیں تھے. کسی کو سوال ہو اس موضوع پہ ضرور ہم سے پوچھیں واٹس ایپ پہ, اور جب تک ہم یہاں پر ہیں تو ہم واٹس ایپ پہ ایزیلی جتنی مرتبہ آپ پوچھیں گے جواب دے پائیں گے. لیکن جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے ہو سکتا ہے پھر ہم بہت زیادہ بزی ہو جائیں, تو پھر اگر ہم نے آپ کے سوال کا جواب 1 ہفتہ 10 دن کے بعد دیا تو برا نہ مانیے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہم بھول جائیں, کیونکہ واٹس ایپ میں یہ ہے کہ میسج آتے ہیں تو نیچے چلا جاتا ہے, تو آپ ہم سے ریمائنڈر بھی بھیج سکتے ہیں کہ مولانا آپ کے سوال ہمارے سوال کا جواب دیجیے. یہ نہ کہیے گا کہ مولانا صاحب جو ہیں کیوں اب جواب نہیں دے رہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے مومنین بیچارے ناراض ہو جاتے ہیں, تو اس میں ہماری مجبوری ہوتی ہے. ہم جب دوسرے ملک چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں کے مومنین میں بزی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب وہاں پہ بزی ہو جاتے ہیں بالکل آپ جیسے وہاں پہ مومنین ہوتے ہیں تو مسلسل ان کے ساتھ بزی ہوتے ہیں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جو پچھلے ملک والے جو مومنین ہیں ان کے سوالات تھوڑے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, تو اس میں برا نہ مانائیے گا انشاءاللہ. اور ابھی جب تک ہم ہیں 2-3 دن جو سوال ہے 24 گھنٹے آپ پوچھتے رہیے, ہم حاضر خدمت ہیں انشاءاللہ, اور آپ کی خدمت میں سوالوں کا جواب دیتے رہیں گے. ابھی کسی کو سوال ہے اس سے متعلق تو وہ بتا دے, نہیں تو انشاءاللہ جو ہمارے پاس دوسرے سوالوں کی لسٹ ہے. اچھا, ٹائم کتنا ہمارے پاس بچا ہے؟ میرے خیال میں 5 سے 7 منٹ ہے. 13 منٹ ہے ماشاء اللہ تقریباً. جی جی, معاف کرنے کے بارے میں.
دیکھیے اب یہ بہترین سوال پوچھا ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا ہے کمپلیکیٹڈ لیکن بہترین سوال. انہوں نے کہا کہ مولانا ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، ٹھیک ہے نا، اور ادھر سے مولا علی نے اپنے قاتل کو معاف نہیں کیا. میں نے ایک چیز کہی تھی، آپ لوگوں نے اس پہ غور نہیں کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ بھائی صدام کی بات نہیں ہو رہی، دو مومنوں کی بات ہو رہی ہے، دو شیعوں کی بات ہو رہی ہے، دونوں عزادار ہیں، دونوں مومن ہیں، دونوں مولا کے عاشق ہیں، دونوں غم حسین میں رونے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب جیسے ایک جگہ میں نے یہی روایت جب پڑھی تھی تو ایک مومن نے کہا مولانا صدام جیسے ظالم لوگوں کے ساتھ بھی پھر دشمنی نہیں رکھنی چاہیے. ابن ملجم کون ہے؟ میں نے یہ بھی کہا تھا تبرہ دین کا حصہ ہے. ابن ملجم کون ہے؟ امام کا قاتل ہے. اور ایک دوسری بات اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے نا کہ بھائی آنکھ جو ہے اس کے بدلے میں ایک آنکھ. جی تو اسی کے نہیں، دوست تو نہیں تھا، دوست تو پہلے نہیں تھا، وہ شروع سے امام کا دوست نہیں تھا. لیکن جیسے شمر جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی امام کے لشکر میں تھا، امام کا دوست نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. جیسے عمار یاسر امام کا دوست تھا، امام کا صحابی تھا، امام کا عاشق تھا. لیکن شمر ابن ملجم جیسے لوگ تھے یہ دوست نہیں تھے، ساتھی تھے. ظاہری بات ہے حکومت تھی مولا کی، خلافت تھی، بیت المال تھا، تو وہ اس لالچ میں آتے تھے کہ چلو ہمیں کچھ ملے گا. دوست نہیں تھا. ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا آپ مجھے مار دیں، کیا نام ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے میں آپ کا قاتل ہوں. تو مولا نے کہا کہ ہم کیا نام ہے اس جرم سے پہلے سزا نہیں دیتے. تو اس کو سزا بھی کب ملی؟ ابن ملجم کو سزا جب اس نے امام پہ حملہ کیا، امام پہ ظلم کیا، ٹھیک ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قتل کی سزا قتل ہے، نمبر 1. دوسری بات امام کا قتل کیا ہے، اس نے امام کا قتل کیا ہے. تو تبرہ یہی تو سمجھا رہا ہے کہ بھائی امام کے دشمن سے دشمنی ہے، امام کے دشمن کو کوئی اس میں ڈھیل نہیں ہے، مگر ایک امام کا دشمن کیا نام ہے ایسا غلط کام کرنے سے پہلے توبہ کر کے آ جائے. جیسے حر علیہ الصلوۃ والسلام امام کے اپوزٹ سائڈ پہ تھا، لیکن کوئی غلط کام کرنے سے پہلے یعنی خدا نخواستہ قتل یا شہید کرنے سے پہلے امام کو فوراً آ گئے امام کی سائڈ پہ. لیکن ابن ملجم نے امام کو قتل کیا. اللہ قرآن میں کلیئر کر رہا ہے کہ قتل کی سزا قتل ہے. آنکھ کسی نے تمہارے لی تو آنکھ کی سزا آنکھ ہے، ٹھیک ہے. اب بات یہ آتی ہے جو میں نے روایتیں اور حدیثیں بتائی تھیں وہ اس مجمع کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ یعنی یہ جو آپ کے مومنین ہیں، شیعہ ہیں، آپ ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، وہ ہو گئے، فلاں مومنہ اور فلاں مومن، ٹھیک ہے نا. کسی نے آپ کی خود کسی کی بچی کی کیا نام ہے طلاق دلوا دی، دونوں مومن شیعہ ہیں، جھگڑا فتنہ کروا کے. کسی نے بزنس میں نقصان دلوا دیا. ان میں نہ کوئی صدام ہے نہ کوئی ہٹلر ہے، دونوں ماشاءاللہ شیعہ ہیں، دونوں عزادار ہیں. یعنی زبانی شیعہ. حقیقی شیعہ ہوتے تو نہ فتنہ کراتے، نہ جھگڑا کراتے، نہ خیانت کرتے، نہ دھوکہ دیتے. زبانی شیعہ ہیں دونوں. تو اب کیا ہے ان کے بارے میں ہے کہ اگر یہ لوگ آپس میں 3 دن تک بات نہ کریں کسی جھگڑے کی وجہ سے تو ان کو یہ سزائیں ملیں گی، ٹھیک ہے نا. لیکن اب جو صدام آگے ظلم کر رہا ہے، وہ قذافی آگے ظلم کر رہا ہے، وہ مبارک آگے ظلم کر رہا ہے، مرسی آگے ظلم کر رہا ہے، تو ان سے ہمارا کیا لینا دینا؟ اس ظلم کا جواب تو ظلم کا جواب دینا ہے نا. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ظالم کے سامنے جھکتے رہیں. ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ ظالم کے سامنے جھکو. البتہ ہمارے جو اہل سنت کے بھائی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حاکم جتنا ظالم بھی ہو مارتا رہے، چپ کر کے جوتے کھاتے رہو. ہم شیعوں کا مولا حسین فرماتے ہیں کہ بھائی کبھی ظالم کے سامنے جھکنا نہیں. البتہ مولا حسن بھی فرماتے ہیں کہ لیکن اگر حالات ایسے بن گئے کہ جب تم بالکل اکیلے ہو گئے، جیسے مولا حسن علیہ السلام بالکل اکیلے ہو گئے تھے، کوئی ساتھی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، تو وہاں پہ تم دوسری ٹیکنکس بھی استعمال کر سکتے ہو. لیکن ظالم کے سامنے جھکنا یہ ہمارے دین کے خلاف ہے. ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز مسلمانوں میں شیعہ اٹھاتا رہا. ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو روایات میں نے بتائی تھی کہ آپس میں گفتگو، یہ بالکل ہماری بیسک جو مومنین میں جھگڑا ہو جاتا ہے اس کے بارے میں، جو اختلاف ہو جاتا ہے کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا اس کے بارے میں. جواب کلیئرٹی آ گئی؟ کسی کو اور کو اس پہ سوال؟ چلیں. اور البتہ میں ان کا بہت شکریہ کروں، آپ کا نام عقیل بھائی ہے نا، عقیل بھائی کا شکریہ کروں. ان 10-12 دنوں میں سوالات کے معاملے میں جینٹس میں، مردوں میں ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کی کہ جب کوئی سوال نہیں پوچھتا تھا یہ سوال پوچھتے تھے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ انشاءاللہ دوسرے مومنین بھی آئندہ جب بھی کوئی عالم دین درس میں سوال کی آفر دیتا ہے انہیں تو وہ ان سے سوال ضرور پوچھ لیا کریں. اچھا اب یہ ہے کہ ایک تو کل کے متعلق جو سوالات آئے تھے، کتنی دیر ہمارے پاس بچی ہے؟ 7 منٹ. کل کے متعلق جو ہمارے پاس جو ہم نے گفتگو کی تھی نا کہ وہ خواتین تصویر نہ رکھیں،
اپنی فیس بک پہ اور کیا نام ہے واٹس ایپ پہ اس کے متعلق کچھ 2-4 سوالات آئے تھے. میں نے لکھے تو تھے, اب مجھے کیونکہ یاد نہیں ہے, میں انہیں ذرا دیکھ لوں کہ کہاں پر ہیں. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات محمد وآل محمد وعجب. اچھا, ایک سوال تو یہ ہے کہ مولانا یہ جو کیا نام ہے آپ نے کہا تھا کہ خواتین نہ رکھیں, تو شادی کے متعلق ٹھیک ہے, ہم نے سمجھ لیا, ہم کنونس ہو گئے, تصویر ہمیں نہیں رکھنی چاہیے نہ فیس بک پہ نہ واٹس ایپ پہ. جی فون ہے. جی جی السلام علیکم. جی 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 آن لائن سوال ہو رہا ہے. جی بسم اللہ. بسم اللہ, مولانا بول رہا ہوں. علیکم السلام. جس مولانا سے بات کرنی وہی مولانا بول رہے ہیں, کیونکہ آپ کا ابھی انٹرنیٹ کمزور ہے نا, آپ کو پیچھے والی بات نظر آ رہی. ابھی سوال پوچھیے. بسم اللہ. بسم اللہ. جی جی بہترین سوال ہے, میں اس کا جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ. جی بہترین سوال ہے. 2 سوال بہترین آئے ہیں معافی کے متعلق, اس پہ جواب دیتے ہیں. اچھا, ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا, اب دیکھیے بھائی آن لائن سوالات ہو رہے ہیں اور آپ لوگ یہاں بیٹھے سوال نہیں پوچھ رہے. ہاں, انہوں نے پوچھا کہ آپ نے معافی کے متعلق کہا تھا کہ معاف کر دو. تو اب سوال یہ ہے, یہ آپ کا موبائل, اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے علل اعلان آ کے سب کے سامنے, مثلا مجمع بیٹھا ہے, سب کے سامنے مجھے گالی دی, میری بے عزتی کی, لیکن معافی آ کے وہ چھپ کے اکیلے میں لے رہا ہے. اب میں اس کو معاف کروں؟ دیکھیے اب سوال یہ ہے نا, میرا جو سوال اس دن میں نے کہا تھا, ایک میں نے مثال حیوان کی دی تھی, پھر میں نے پروفیسر کی دی تھی, پھر میں نے پریزیڈنٹ کی دی تھی. دیکھیے اگر ابھی یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے, آپ میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کے سب کے سامنے میری بے عزتی کرے, مجھے گالیاں دے اور بدتمیزی کرے, اور اگر میں چپ ہو جاؤں, سر نیچے کر لوں, تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس سین کو جو دیکھ رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ کون پاگل ہے, کون خبیث ہے, کون گنہگار ہے, کون بدتمیز ہے, میں یا وہ گالی دینے والا؟ آپ کسے برا کہیں گے؟ اچھا, اگر میں بھی شروع ہو جاؤں تو پھر آپ لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی وہ تو تھا گندا, مولانا بھی اس جیسا. بھائی ٹھیک ہے نا, آپ سب کہیں گے بھائی بات تو اس نے غلط کی تھی. یعنی اگر خدا نہ خاصہ ایسا واقعہ ہو جائے, آپ سب یہی کہیں گے بھائی اس نے غلطی شروع کی تھی, لیکن مولوی صاحب تو چپ ہو جاتے ہیں نا. چلو مولوی صاحب نہیں تو پرمکھ صاحب نہیں تو مکی صاحب نہیں تو عقیل صاحب نہیں تو عباس صاحب نہیں تو حیدر صاحب. آپ کہتے بھائی وہ تو تھا بدتمیز, یہ بول کے بول رہا ہے کہ یہ بھی بدتمیز. تو وہ جو آدمی سب کے سامنے گالی دے رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, تو اپنی بےزتی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اپنا اخلاق دکھا رہا ہے, اپنی اوقات دکھا رہا ہے, اپنی لیول دکھا رہا ہے کہ کتنا لو لیول کا آدمی ہے. اور میں چپ ہو کے معاف کیجئے, میں اپنی اوقات دکھا رہا ہوں کہ میری لیول بہت ہائی ہے. یہاں پہ ایک واقعہ میں, انہوں نے دوسرا سوال ہی پوچھا تھا, وہ رہ جائے گا اگر میں یہ واقعہ سناؤں. جو یہ واقعہ سننا نہیں چاہتے, بلند ترین صلوات. اور جو یہ واقعہ سننا چاہتا ہے, بلند تر صلوات. چلے پھر واقعہ سناتا ہوں. سب کے سامنے بے عزتی کے بارے میں. ایک بزرگ عالم دین, بہت بڑے عالم دین, اور نماز کے لیے آئے, پیچھے مجمع کھڑا ہے, آیت اللہ مجمع کھڑا ہے, سارے ان کے چاہنے والے, ان کے فین, ان کے عاشق مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز کے لیے آئے. تو ایک فقیر آیا, اس نے کہا آغا صاحب
کوئی پیسہ دو، غریب ہو کوئی مدد کرو نا. انہوں نے یوں ہاتھ ڈالا جیب میں ہاتھ ڈالا. ہم لوگ کے جیب بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، سارے جیب چیک کیے تو اس میں کچھ نہیں تھا پیسہ. نماز پڑھانے آئے تھے، کوئی بزنس کی میٹنگ میں تھوڑی جا رہے تھے، اور بزنس بھی تھا تو اللہ کے ساتھ بزنس تھا، اس میں پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی. مولانا صاحب آیت اللہ نے کہا پیسے لایا نہیں، پیسے نہیں لایا. اب اس فقیر نے سب کے سامنے آیت اللہ کے ساتھ ایسی گندی بدتمیزی کی کہ غیر قابل بیان، سب کے سامنے. آج ہم اور آپ ہوتے، ہمارے اتنے سارے مرید بیٹھے ہوتے، کہتے اسے پکڑ کے باہر لے جاؤ، خوب مارو پیٹو. آیت اللہ نے کیا کیا؟ کہا معذرت غلطی میری تھی. ایک منٹ. اپنی ابا اٹھائی، لوگوں کے پاس آئے، جو لوگ بیٹھے تھے، جس کے جیب میں جتنا پیسہ ہے اس میں ڈال دے. پیسے جمع کیے، آ کے اس غریب کو دیا، اور آ کے کہا کہ مجھے معاف کرنا، یہی کام اگر میں پہلے کرتا تو تمہیں غصہ بھی نہ آتا. اب سچ بتائیے، یہ والا طریقہ اچھا ہے یا وہ لڑائی جھگڑے والا طریقہ اچھا ہے؟ اس طریقے میں یہ آدمی ہمیشہ کے لیے شرمسار غلام نوکر بن گیا نا، کہ بھائی میں نے کیا غلطی کی اور آپ نے کیا شرافت و کیا عظمت دکھائی. اچھا اب یہ آگے بعد میں اکیلے میں معافی مانگے یا سامنے معافی مانگے. اچھا اگر اسی نے سب کے سامنے میری معافی مانگی، کیا میں بڑا ہو جاؤں گا؟ ایک سوال ہے نا. ایک آدمی نے سب کے سامنے مجھے گالی دی، ٹھیک ہے، اب وہ سب کے سامنے آ کے مجھے معافی مانگے، کیا میں بڑا ہو جاؤں گا؟ اور اگر اس نے اکیلے میں معافی مانگی، کیا میں چھوٹا ہو جاؤں گا؟ ہاں اگر اس نے تہمت لگائی ہے، اس نے آ کے سب کے سامنے تہمت لگائی، میں نے دیکھا مولانا صاحب فلاں کام کر رہے تھے، اور کچھ 10 15 20 سادہ لوگوں نے وہ تہمت پہ یقین کر لیا، تو اب ضروری ہے، اب تب تک اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک وہ سب کے سامنے کلیئرٹی نہ کر لے، بھائی میں نے غصے میں تہمت لگائی تھی، مولانا نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا. یہ ایک الگ بات ہے. تہمت جو ہے اس کی سزا بھی ہے اسلام میں، بہت بڑی خطرناک سزا ہے تہمت کی. اگر تہمت لگایا تو وہ الگ بات ہے، وہ کلیئر آ کے کرنا. لیکن گالی دے دی، بدتمیزی کر لی، کوئی روڈنس اس نے کی، اب اگر لوگوں کے سامنے معافی مانگے گا میں بڑا نہیں ہو جاؤں گا، اور اگر پیچھے اکیلے میں معافی مانگے گا تو میں چھوٹا نہیں ہوں گا. تو یہ ہمارا ایک غرور ہے، لوگوں کے سامنے بےزتی کی تھی تو اب لوگوں کے سامنے معافی مانگنی ہے. نہیں بھائی، معافی مانگ لی، ختم. نہیں بھی مانگی تم معاف کر لو، میرے اللہ سے معاملہ کرو. میرے اللہ، تو نے قرآن میں کہا تو میرے بندوں کو بخش دے، میں تمہیں بخش دوں گا. میرے اللہ، میں تیرے بندے کو اس لیے بخشنا تو مجھے بخش دے. مجھے نہیں معلوم میں نے کہاں کیا غلطیاں کی ہیں، کتنے گناہ شاید میرے ذہن سے نکل گئے، اب مجھے یاد نہیں، تو نے لکھوا دیا ہے. میں تیرے اس بندے کو اس لیے معاف کر رہا، تو میرے سارے اریز کر لے، مٹا دے، وائپ آؤٹ کر لے. اللہ نے وعدہ دیا ہے، وعدہ پورا ہوگا، فائدہ میرا ہوگا معاف کرنے میں نا. اور پھر جیسے میں نے کہا ٹینشن میرے کو ذہن میں نہیں ہوگا. اگر میں معاف کروں گا تو میں پیسفل رہوں گا، اور اگر معاف نہیں کروں گا مجھے ٹینشن ہوگا، مجھے چبھے گا، ارے اس نے مجھے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. تو بینیفٹ ہمارا ہے معاف کرنے میں یقیناً. اب میرے خیال میں سب 3-4 لوگ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں، میرے پیچھے گھڑی ہے نا، ہاں گھڑی کی طرف کوئی ایک بار بھی دیکھ لے تو میں اس کے بعد روک دیتا ہوں. 3-4 مرتبہ لوگ دیکھ چکے ہیں. اب اپنے مرحومین کو یاد کیجئے، ان کے لیے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم. نا خبر یہ ہے کہ مجھے امید تھی کہ مومنین جو ہیں کم سے کم سمری کمپٹیشن میں ہماری عزت بچائیں گے. میں نے 3 جوانوں کو تو پرسنلی کہا تھا تم لوگ لکھنا، لیکن انہوں نے ہماری بات کا وہ بھرم نہیں رکھا اور ہماری بات شہید کر لی. لڑکوں میں ایک لڑکے صاحب نے سمری لکھی ہے آدھے صفحے کی، وہ بھی سمجھیے بس پہلے دن ہی کی سمری لکھی ہے. اور خواتین میں سے صرف 2 مومنات ہیں، ایک نے 4 صفحے کی لکھی ہے اور ایک نے ماشاءاللہ 10 صفحے کی سمری لکھی ہے درس کی، اور 4 صفحے کی سمری لکھی ہے مجلس کی. تو پھر بھی خواتین پہ سلام ہو. اور مومنین، آپ لوگوں نے مجھے بہت شرمندہ کیا. سوال میں بھی سوال نہیں پوچھتے تھے، اور جواب بھی جب میں کہتا تھا کہ بھیجو تو 8 یا 6 سے زیادہ جواب نہیں دیتے تھے. سمری میں تو آپ سب -0 میں چلے گئے. امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو دینی معاملات میں بہت زیادہ ترقی نصیب فرمائے. صلوات.